ارے بولو، بولتے جاؤ نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے جس نبی کا پاؤں مبارک، جس نبی کا تلوہ مبارک، اس نبی کا ہاتھ کتنا مبارک وغیرہ، اتنا مبارک اتنا مبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتھ میں کہو کون؟ اب تھکے تو نہیں نا؟ اب تو میں پوائنٹ پر آنے والا ہوں. کون حضرت؟ یہ سننے جیسی بات ہے، سننے جیسی بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، رو رہے. رونے کی آواز ہمارے نبی کے کان میں آ رہی. ایک کھلا میدان ہے، میدان کا نام ہے صحبہ. بھائی میدان کا نام کیا ہے؟ صحبہ. یہ صحبہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہے، اور حضرت علی پیچھے بیٹھے بیٹھے رو رہے، اور ان کے رونے کی آواز ہمارے نبی کے کان میں آئی. تو ہمارے نبی نے بھی پیچھے مڑ کر کہا، علی شیر خدا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول عصر کی نماز قضا ہو گئی. حضرت علی کہہ رہے کون سی نماز؟ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا. اور حضرت بلال اذان دینے کی تیاری کر رہے. کون سی نماز کی؟ حضرت بلال بالکل تیار، ابھی مغرب کی اذان دینے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مڑ کر کہا، علی عصر کی نماز قضا ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے رسول میرا قصور نہیں، آپ کی خدمت میں لگا تھا اور آپ نے فرصت ہی نہیں دی نماز پڑھنے کی، اور آپ کی خدمت چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آرام کر رہے تھے اور آپ کا سر میری گود میں تھا. میں تو نماز پڑھنے والا تھا، لیکن آپ نے موقع ہی نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کا سر میری گود میں تھا اور آپ سو رہے تھے. علی میں کیا مجال کہ آپ کو اٹھا دے؟ سورج ڈوب گیا تو میں تو آپ کی خدمت میں لگا تھا، اس لیے میری عصر کی نماز قضا ہوئی. تو ہمارے نبی نے فرمایا، اچھا تو اس میں تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. تمہارا قصور ہے، پھر روتے کیوں؟ جب تمہارا کوئی قصور نہیں تو روتے کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس لیے روتا ہوں جب صحیح بات قبول کیا، اللہ کی قسم میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. آج پہلا دن ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. میری کبھی نماز قضا، آج پہلا دن ہے میری عصر کی نماز. ہم سورج ڈوب گیا ہے، بلال کیا کر رہے ہیں؟ اذان دے رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف یا بلال؟ بلال اذان نہیں. بلال، حضرت بلال پیچھے مڑا، اللہ کے رسول سورج ڈوب گئے، اور مغرب میں تو جلدی کرنا چاہیے نا. سورج ڈوب گیا، میں اذان دے دیتا ہوں، مغرب کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا، نہ بلال، کیف مغرب کی اذان نہیں ہوگی. حضرت بلال ٹھہر گئے کہ مغرب کی اذان نہیں ہوگی. اور ہمارے نبی پاک سب کھڑے ہو گئے. علی کو کہا کھڑے ہو جا، حضرت علی بھی کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی کو سب کچھ معلوم، پھر بھی فرمایا، پوچھا، علی وہ سورج کہاں ڈوبا؟ بھائی ظاہری بات، سورج کے ڈوبنے کی ایک ہی جگہ ہوتی ہے، ڈوب گیا سورج. حضرت علی نے فرمایا، وہاں ڈوبا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے صحابہ 1400 سے زیادہ صحابہ کھڑے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی، شہادت والی انگلی یوں سامنے کی. میرے دوستوں، نبی ہے، انگلی اٹھاتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی نکلتا گیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک اٹھاتے گئے، ڈوبا ہوا سورج نکلتا گیا. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک کو سیدھے رکھا تو سورج بھی اوپر آ گیا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا، علی کون کہتا ہے کہ سورج ڈوب گیا؟ ارے کون کہتا عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ پڑھ لے عصر کی نماز، پڑھ لے. قیامت میں یہ نماز قضا نہیں ہوگی، یہ ادا ہی ادا لکھی جائے گی. انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج آیا. بولو آیا. اور حضرت علی نے اللہ اکبر. کون سی نماز پڑھ رہے؟ لیکن حضرت علی رو رہے نماز میں، اور آدمی روئے گا تو نماز لمبی ہو جائے گی. حضرت علی رو رہے. بھائی رو کیوں رہے؟ اب تو سورج آ گیا. حضرت علی نماز پڑھ کے رو رہے. کیوں رو رہے؟ اللہ، علی کی نماز تجھے اتنی پسند آتی ہے کہ آج علی کے واسطے تو نے اپنا نظام بھی بدل دیا. میرے دوستو، نمازی بہت بڑا ہوتا ہے. حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی سوچ رہے کہ مولا اتنی میری نماز پسند آئی کہ میری وجہ سے تو نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا. حضرت علی روئے جا رہے، نماز لمبی ہو رہی. 1400 صحابہ انتظار کر رہے. بھائی سب انتظار کر رہے ہیں. اب اس میں ایک دیہات کے صحابی بھی تھے. بھائی دیہاتی سمجھتے ہو نا، گاؤں کے رہنے والے بیچارے صحابی دور کھڑے تھے. انہوں نے یہ سب دیکھا، دیکھ کے چونک گئے. آئے، کہا اللہ کے رسول انگلی بتائی، سورج آ گیا، اب جائے گا کیسے؟ بیچارے وہ دیہات والے
دیہات والوں کی سمجھ چھوٹی ہوتی ہے. اللہ کے رسول انگلی بتائی, آ گیا, اب جائے گا کیسے؟ یہ تو بالکل دوپہر کا ٹائم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مت پوچھ یہ جائے گا کب, علی سے پوچھ نماز ختم کب ہوگی. ہمارے نبی کا وہ تلوار مبارک ہے, بولو ہمارے نبی کا وہ تلوار مبارک جس کو جبرائیل بھی چومے, 70,000 فرشتے بھی چومے, وہ پاؤں مبارک جو یثرب پر جائے تو اسے مدینے میں بدل دے, زمین کی قسمت بدل جائے. اور ہاتھ مبارک کا عالم یہ ہے کہ انگلی سے اشارہ کرتے جائے اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتے جائے. ارے میرے امریلی کے جوانوں, ذرا ہمت سے جواب دینا, جس نبی کا تلوار مبارک ہوگا وہ نبی کا پاؤں بھی تو مبارک ہوگا. ارے وہ نبی کا پاؤں مبارک ہوگا تو ہاتھ بھی تو مبارک ہوگا. ارے جس نبی کا ہاتھ مبارک ہوگا اللہ کی قسم وہ نبی کا چہرہ بھی تو مبارک ہوگا. ہوگا کہ نہیں نبی کا چہرہ مبارک کہ نہیں؟ ہم بالکل نیچے سے اوپر آئے نا, بھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں جو میں شارٹ میں چل رہا ہوں. بتاؤ بھائی نبی کا چہرہ مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو سر. نبی کا چہرہ اتنا مبارک, سننا یہ بھی سن لو, نبی کا چہرہ کتنا مبارک. ایک بات سمجھ لینا, آپ کی سب لوگ تعریف کریں گے لیکن بیوی تعریف. ہمارے ایک دوست بہت بیان کرتے, انہوں نے ایک دن مجھے ہنستے ہنستے ساؤتھ افریقہ میں کہا کہ میری بیوی, میری شادی کو 10 سال ہو گئے. ساؤتھ افریقہ میں بہت ہمارے گہرے دوست تھے, وہ بھی تقریب بیانات کرتے. مجھے ایک مرتبہ ہم دونوں ملے, اب اس کا بھی وہی کام میرا بھی وہی کام, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ 10 سال سے بیان کرتا ہوں. میری بیوی نے خود مجھ سے کہا شادی سے پہلے تمہارا ہر بیان سنتی تھی, شادی کے بعد کوئی بیان نہیں سنی. آدمی کتنا ہی بڑا بنے لیکن بیوی کی نگاہ میں بڑا بننا, اوہو یہ تو سب فرشتے دھلے دھلائے بیٹھے ہیں. آپ کی بیویاں بہت تعریف کرتی ہوگی آپ کی. یہ ایک بزرگ تھے اور صحیح میں ولی تھے, وہ اللہ کے ولی, صحیح میں وہ اللہ کے ولی تھے. اب وہ روزانہ گھر میں آوے, بھائی ولی آدمی ہے لیکن بیوی ماننے, بیوی بولے تو ولی نہیں, تو تو شیطان. وہ بیچارہ روز سمجھاوے میں ولی ہوں اور وہ بولے تو شیطان. ایک دن انہوں نے کرامت بتائی. کیا کرامت بتائی؟ اڑے. کیا کیا؟ اور اتنا اوپر چلے گئے کہ نظر بھی نہ آئے, اتنا معلوم کہ کوئی اڑ رہا ہے اور پورا گاؤں جمع ہو گیا, وہ دیکھو ولی اڑ رہے, دیکھو اللہ کے ولی اڑ رہے. تو وہ بیوی بھی باہر نکلی, ہاں آج میرے شوہر کو آنے دے, بتاؤں گی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اڑتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو اڑتا ہے. وہ بیوی بھی کہہ رہی ہے, برابر دیکھ رہی ہے, اتنے میں تو وہ لینڈ ہو رہے, نیچے. وہ بیوی نے دیکھا ہو یہ تو میرا ہی ہسبینڈ ہے, سیدھے گھر میں چلی گئی. دیکھے تو میرا ہی ہسبینڈ ہے, میرا ہی. گھر میں گئی اور گھر میں جیسے گئی تو وہ تو آئے, دیکھا کہ نہیں, آج اڑ کے بتایا کہ نہیں, اب تو مانی کہ نہیں کہ میں ولی ہوں. کہا نا آئی تھی باہر, اڑ تو رہے تھے لیکن تیرے جا رہے. ولی ہوتے تو سیدھے اڑتے. بیوی جلدی ہماری تعریف کرنے والی, ارے بولو کرنے والی, امریلی میں کرتی رکھتا. آپ لوگوں کا چہرہ تو ماشاءاللہ بڑا اجلا. یا تو ڈرتے زیادہ ہوں گے, اس سے بیچارہ کچھ بولتا ہی نہیں. ڈرتے تو نہیں نا بیوی سے, ایک ہی بولا, باقی سب کو ضرورت نہیں بولنے کی. دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے, سننا, بہت عجیب فرماتی. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اس لیے کہ یہ یاد کر لو, ہمارے نبی نے بھی اس پر بڑی خوشخبری دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات میرے گھر میں چراغ تو ہے لیکن تیل نہیں ہے. فرماتی میرے گھر میں چراغ تو ہے لیکن تیل نہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی آدھی رات گزر چکی ہے اور اتنا اندھیرا ہے کہ عائشہ فرماتی کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا.
اتنا اندھیرا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے، دیوار بھی نظر نہیں آوے، کچھ نظر نہیں آوے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اپنے کمرے میں بیٹھی مصلے پر رو رہی تھی، اور اتنا اندھیرا تھا، نہ گھر میں کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ گھر میں چراغ میں تیل ہے، مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ فرماتی لیکن آدھی رات کو جب میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، عائشہ فرماتی اللہ کی قسم نبی کے آنے سے آپ کے چہرے انور سے اتنا اجالا ہوا کہ سوئی کے سوراخ میں میں نے دھاگے کو داخل کر دیا۔ کہتے نبی کا چہرہ، اور پھر حضرت عائشہ نے جب نبی کو دیکھا، ہمارے حضرت عائشہ نے نبی آئے اور پورا کمرہ اجالے والا ہو گیا، تو ہمارے نبی نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، کیا پہلے کبھی مجھ کو دیکھا نہیں؟ ابھی کوئی شوہر کو یوں دیکھے تو شوہر یہی پوچھے گا نا کہ کیا ہوگا، مجھے کیا دیکھ رہی ہو، کبھی دیکھا نہیں؟ حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا، کہو سبحان اللہ، نبی کے چہرے کو دیکھ کر شعر پڑھا، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ تو نے پڑھا، ارے کوئی بھی پڑھے گا اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عائشہ نے کیا شعر پڑھا سنو گے؟ 4 مصرے، کتنے مصرے؟ حضرت عائشہ نے اندھیری رات میں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے انور سے کمرہ اجلا ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے چہرے انور کو دیکھ کر پڑھا، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد عشاء۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرے کمرے کا سورج ہے، ارے بولو نا سبحان اللہ، ایک آسمان پر چمکنے والا سورج اور ایک میرے کمرے کو چمکانے والا سورج ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ آسمان کا سورج اس سے زیادہ اچھا اور روشن میرے کمرے کا سورج ہے، اس لیے کہ وہ دن میں نکلے اجالے میں اجالا کرے اور میرا سورج اندھیرے میں آئے اور ایسا اجالا کرے کہ سوئی کے سوراخ میں داغا بھی داخل ہو جاوے۔ اب میں بھائی اب تک جو میں نے کہا صحیح کہا غلط کہا؟ نہیں غلط کہا تو بول دو غلط کہا میں نے، ارے کہا میں نے غلط کہا، تب تک نہیں بولا تو اب بھی نہیں بولوں گا، اللہ رسول کی بات کروں گا، کہو صلی اللہ ہو، میرا ساتھ دو۔ نبی کا تلوہ اتنا مبارک کہ جبرائیل بھی، سب بولو، نبی کا تلوہ اتنا مبارک کہ جبرائیل بھی، پاؤں اتنا مبارک کہ مدینے کی قسمت، اور ہاتھ اتنا مبارک کہ انگلی سے اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آئے، اور چہرہ اتنا مبارک کہ اندھیری رات میں بھی ایسا اجالا کرے کہ سوئی کے سوراخ میں دھاگا چلا جائے۔ ارے میرے پیارو وہ نبی کتنا عظیم ہوگا، ارے بولو نا ہوگا نا صلی اللہ ہو، اب سننا میری بات سننا، وہ نبی کتنا عظیم ہوگا کہ جب ہمارے نبی، میں معراج کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے نبی معراج پر پہنچے، ارے پہنچے نا، اب میں بہت ساری باتوں کو حذف کر رہا ہوں ورنہ وقت بہت ہوگا، میں صرف اتنا بتا دوں ہمارے نبی پہنچ گئے عرش پر، بولو ساتھ میں بولو کہاں پر پہنچ گئے، ارے بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ ہاں شیخ سعدی نے فارسی میں، فارسی تو نہیں جانتے ہوں گے آپ لوگ، شیخ سعدی نے بہت پیار سے کہا حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود مستقا، سوار جہانگیر یکرا براق کہ بغدش از قصر نیلی رواق۔ شیخ سعدی فرماتے میرے محبوب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ نے 7 آسمانوں کو پار کیا، 8 جنتوں کو پار کیا، سدرۃ المنتہا کو پار کیا، اور ہمارے نبی کہاں پہنچ گئے؟ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں ورنہ بہت لمبا واقعہ۔ ہمارے نبی جب عرش پر پہنچے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت باتیں کی، ارے بولو اللہ سے کتنی باتیں کی؟ بہت سے تھوڑی کام چلے گا، تو میں بولا تو آپ بولے بہت، کتنی بات ہم کو نہیں مانی،
حالانکہ رجب کی والی رات کئی ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آئی؟ بہت مرتبہ آئی، لیکن ہم کو نہیں معلوم. ہاں ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ پاکستان جیتی کیا ہاری، سری لنکا جیتی کیا. ہم کو یہ معلوم ہوگا کون سا ٹی وی سیریل بہت زور مار رہا ہے. ہمارا جوان کو تو یہ ہیرو بہت پسند، یہ تو چاہتا میں خان پیدا ہوتا ہے نا. ہمارے جوان بیٹھے نا، لکنگ ویری ہینڈسم، ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا، ایک مرتبہ بتایا تھا، ایک مجھے دوست ملا، اسے جینس پہنا تھا. جینس پہنا بھائی، کپڑا پہنا، جینس پہنا، کیا ہے پہنا اس نے، لیکن یہاں اس کا جو گھٹنا تھا نا، گھٹنا بالکل جھاکے جھاکے کلر کا، اور یہ گھٹنا پھٹا ہوا، اور وہ اچھے گھر کا لڑکا. میں نے سوچا یہ کیسا کپڑا پہن کے آیا کہ جینس بلو ہے اور یہاں بالکل جھاکا جھاکا، سمجھے کہ نہیں، جھاکا جھاکا کلر اور یہاں سے پھٹا ہوا. تو میں نے اس کو کہا بھائی تو جلدی میں الٹی پہن کے آیا. میں نے کیا کہا جلدی میں؟ تو یوں دیکھتا ہے، کہا نہیں مولانا برابر ہے. میں نے دیکھا پھٹ گئی ہے اور یہ جھاکا. کہا مولانا یہ تو اسٹائل ہے. کیا کہا؟ یہ تو دس از ماڈرن اسٹائل کا اسٹائل ہے. میں نے کہا یہ اسٹائل؟ کہا ہاں. اس نے نام لیا، میں بھول گیا، کوئی پکچر میں کوئی ہیرو نے پہنا. تو کہا جب سے اس نے پہنا نا، ہم جوانوں نے بھی ایسا ہی پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، نہیں تو کیا کرتا تھا. کیسا پاؤلی ہے بھائی. ہاں پٹا ہوا کپڑا پہننے اسٹائل، یعنی سوچو نا، رنگ اڑا دینا اسٹائل، یعنی اس کا مطلب تیری پاؤلی. اچھا میرے سوال کا جواب دو گے نا آپ لوگ؟ ارے بولو نا، میرے سوال کا جواب دو گے نا؟ ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ کتنی باتیں ہوئی آمنے سامنے؟ اللہ محمد آمنے سامنے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ فرماتے میں ایک طرف اور میرا محبوب آمنے سامنے. ہو گئے نا آمنے سامنے؟ اور کتنی باتیں ہوئی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تفسیر کی کتابوں میں لکھا اللہ اور محبوب کے درمیان 80,000 راز و نیاز کی باتیں ہو گئی. کتنی؟ 80,000. کتنی؟ لیکن میں سب 80,000 تو کسی کو معلوم نہیں، میرے کو بھی نہیں معلوم. لیکن ایک بات جو ڈنکے کی چوٹ پہ چلی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. اتنی پیاری باتیں، اتنی پیاری باتیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے نا، اور جب سب باتیں ہو گئی، آخر میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ میں عرش پر آیا، مجھے کیا انعام دے گا؟ اللہ میں عرش پر آیا، بہت اوپر آیا، اس جگہ پر آیا جہاں پہلے کوئی آیا نہیں، اور میرے بعد کوئی آئے گا. اللہ بتا دے آج مجھے کیا انعام دے گا. اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا محبوب وہ انعام دوں گا جو کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ابھی وہ انعام دوں گا جو کسی نبی نے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب نبی. اللہ نے عرش پر فرمایا میرے محبوب، ارے تجھے تو عرش پر بلایا، آج تیرا رب کائنات وہ انعام دینے والا جو کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا، کسی نبی نے دیکھا نہیں ہوگا، ارے کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جب اللہ نے یہ فرمایا تو ہمارے نبی کا چہرہ چمکنے لگا. اللہ دے دے. جب انعام اتنا بڑا ملنے والا، اللہ دے دے. کون سا انعام دینے والا؟ بھائی سب سنو گے نا؟ اللہ دے دے. کون سا انعام؟ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب عرش پر آیا، اتنا بڑا انعام دینے والا کسی نے سوچا نہیں. انعام یہ ہوگا، اے میرے محبوب، ساتھ میں کہو اے میرے، انعام یہ ہوگا جہاں جہاں اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا. جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں. آتے تھے تو اللہ کے قریب ہو جاتے تھے. بھائی اللہ کی آواز کے نہیں، ساتھ میں کہو اللہ کی آواز کے. اور کتنے قریب ہو جاتے تھے، کتنے قریب ہو جاتے تھے؟ جیسے آپ لوگ ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہو. میں تو ابھی بھی دور ہوں آپ سے، لیکن آپ لوگ یا اسٹیج پر جیسے یہ لوگ بیٹھے نا آپس میں، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بالکل، ارے بولو نا اللہ کے بالکل
اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں 16واں پارہ سورہ مریم، میں قرآن میں 16واں پارہ سورہ، چلے حوالہ ساتھ میں یاد رکھو، قرآن میں 16واں پارہ سورہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو، وہ مجھ سے قریب ہوئے نہ ہوئے، لیکن میں تو خدا ان کو قریب کرتا، اتنا قریب کرتا، اتنا قریب کرتا، اتنا قریب کرتا، جیسا کوئی کسی کے کان میں چپکے باتیں کرے، وہ جتنا قریب ہوتا اس سے زیادہ میں نے موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا۔ بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور، پہاڑ کا نام کیا ہے؟ طور، کوہ طور پر کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو روز کا معمول تھا، روز حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے تھے، اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے بات چیت ہوتی تھی، لیکن ایک روز بڑا عجیب معاملہ آیا، بس اسی پر سے ہم کو خواجہ غریب نواز پر جانا ہے انشاءاللہ۔ بھئی یہ سننا، یہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی پہاڑ پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسکت یا موسیٰ، اے موسیٰ خاموش، سائلنٹ، کچھ بولنا نہیں، اے موسیٰ کچھ بولنا نہیں، آج میں تجھے پوچھنے والا ہوں اور میرے ہر سوال کا جواب تو دے گا، میرے ہر سوال کا جواب تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا بدن کانپنے لگا، پسینے سے شرابور ہو گئے، کہا اللہ تو سوال پوچھے گا، بے شک میں جواب دوں گا، لیکن آئے گا جواب تو میں جواب دوں گا، اگر نہیں آئے گا تو اللہ تجھی سے پوچھوں گا، اس لیے کہ جواب بتانے والا تو ہی تو ہے، سوال کرنے والا بھی تو ہی اور جواب دینے والا بھی تو ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، اے موسیٰ تجھ سے میں 3 سوال پوچھوں گا، سب کہو بروڑا کے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ کتنے سوال پوچھوں گا؟ میری ساتھ میں کہو، اے موسیٰ کتنے سوال پوچھوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر خم کیا اور فرمایا اللہ میں راضی ہوں، تو پوچھتا جا، مجھے آتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ تجھے کوئی جواب نہ دے اس سے بڑھ کر کوئی بربادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا کوشچن، پہلا سوال کرنے والا کون؟ اللہ نے کیا سوال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ موسیٰ بتا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بڑا عجیب سوال ہے، قیامت آئے گی یا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت بے شک آئے گی، قیامت بے شک، اس لیے کہ ساری آسمانی کتابوں میں تو نے لکھا ہے کہ قیامت آئے گی۔ آسمانی کتابیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بہت اتری، وہ تو ہماری زبان پر کتنی ہیں؟ 4، تورات، انجیل، زبور، قرآن، ورنہ حقیقت میں اللہ نے 104 کتابیں آسمان سے اتاری ہے، مشہور 4 ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ ویسے اللہ نے کتنی کتابیں اتاری آسمان سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے آسمانوں سے کتابیں اتاری، ہر کتاب میں لکھا ہے قیامت آئے گی۔ اللہ تو نے آسمانوں سے نہ جانے کتنے انبیاء اور پیغمبر کو بھیجا، ہر نبی اور پیغمبر نے کہا کہ قیامت آئے گی۔ اللہ کتنی مرتبہ میں پہاڑ پر آیا تو تو نے کہا کہ قیامت آئے گی، اللہ تیری کتاب کہے قیامت آئے گی، اللہ تیرا نبی کہے قیامت آئے گی، اللہ تو کہے قیامت آئے گی، تو موسیٰ بھی یقیناً سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ اللہ قیامت، اور ہم بھی امت محمدیہ کہیں گے قیامت آئے گی، اس لیے کہ ہمیں بھی تاجدار مدینہ نے بتایا کہ قیامت آئے گی صلی اللہ، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قیامت ہے نا قرآن میں، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، قرآن کریم میں لکھا ہے قیامت آئے گی، پارہ نمبر 27 میں، پارہ نمبر بہت سی جگہوں پر لکھا، پارہ نمبر 27 میں بھی لکھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ فرماتے قیامت آئے گی، میری قیامت کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، ارے سارا افراتفری کا معاملہ ہوگا، یہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور سب ہوا کی
ہوا چلا جائے گا، قیامت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک قیامت، چلو ایک سوال کا جواب یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے قیامت آئے گی، یہ بتا اے موسیٰ بتا قیامت میں کیا کیا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر صفحے کے صفحے بڑھ دیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پوچھا قیامت میں کیا ہوگا، حضرت موسیٰ نے سنانا شروع کیا قیامت میں کیا ہوگا تو صفحے کے صفحے بھر گئے۔ اگر میں سنانا شروع کروں تو نہ جانے کتنے راتیں اور کتنے دن گزر جائے۔ بھائی قیامت میں تو کیا عجیب و غریب ہوگا، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحے کے صفحے پڑھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ قیامت میں یہ ہوگا، اللہ قیامت میں یہ ہوگا، اللہ قیامت میں یہ ہوگا، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت میں ہونے والی ہے، بڑے بڑے منزل جو قیامت میں آنے والے ہیں اس پر میں اشارہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت میں تو بہت کچھ ہوگا، کہو قیامت میں بہت کچھ ہوگا، اس میں یہ بھی ہوگا ایک منزل ایسی آئے گی اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، نیکی کا پلہ بھی ہوگا، بدی کا پلہ بھی ہوگا۔ نیکی کا پلہ جھکا تو جا جنت میں، اور برائی کا پلہ جھکا تو جا۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ کیا کوئی ڈنڈی؟ بالکل انصاف انصاف انصاف۔ اللہ فرماتے میرا انصاف، پارہ نمبر 17 اللہ فرماتے میرا انصاف وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے میرے انصاف کا عالم یہ ہوگا رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی، وہ بھی نیکی کے پلے میں ہوگی، رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا، وہ گناہوں کے پلے میں ہوگا۔ ہم سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا؟ تو قیامت میں بہت کچھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں، قیامت میں یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ارے قیامت میں یہ بھی ہوگا اللہ نامہ اعمال کو اڑائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نامہ اعمال اڑائے گا، ارے کسی کے دائیں ہاتھ میں آ گیا او سبحان اللہ کامیاب ہو گیا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آ گیا ارے جہنمی ہو گیا، اور کسی کو پیٹ پیچھے ملا وہ تو آخری درجے کا جہنمی ہو گیا۔ اور کیا ہوگا قیامت میں؟ اور قیامت میں پل صراط، ارے بولو قیامت میں ایک پل ہوگا، ایک برج ہوگا، احد من السیف ادق من الشعر۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں پل ہوگا، ایک پل ہوگا تلوار سے زیادہ باریک ہوگا، اور بال سے تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، نیچے جہنم ہوگی اور سامنے جنت ہوگی۔ وہ کیسا پل ہوگا؟ ہم سب اس کے اوپر ہوں گے۔ ارے بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ساتھ میں کہو نا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتے میرا ہر بندہ پل صراط سے گزرے گا، یہ میرا فائنل فیصلہ ہے۔ ارے نبیوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، پیغمبروں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، ولیوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو ہمیں تو بطریق اولا پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ارے نام اعمال کو اڑایا جائے گا، ارے پل صراط قائم ہوگی۔ ارے میرے دوستوں کسی کا نیکی کا پلہ جھکا ہوگا، کسی کے گناہ کا پلہ جھکا ہوگا۔ ارے قیامت میں کوئی جنتی بنے گا، قیامت میں کوئی جہنمی بنے گا، کوئی نبی کا عاشق بنے گا تو کوئی نبی کا دشمن بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت میں تو بہت کچھ ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اور دونوں سوال کے جواب حضرت موسیٰ نے دیے کہ نہیں دیے؟ بہت آہستہ بول رہے ہوں بھائی، میں نے پورا مجمع بولے دیے کہ نہیں دیے؟ لیکن تیسرا سوال ایسا کہ حضرت موسیٰ بھی تھر تھر آ گئے۔ پہلا سوال تو بہت آسان تھا، قیامت آئے گی؟ ہاں بے شک آئے گی۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے صفحات پڑھ دیے کیا ہوگا۔ تیسرا سوال بڑا عجیب ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ، تیسرا سوال اللہ نے فرمایا موسیٰ جب قیامت کا جھٹکا لگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ بڑا عجیب سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟
کہ موسیٰ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہولناکی ہوگی، قیامت کا میدان بہت ڈینجر ہوگا، لیکن اے موسیٰ یہ تو بتا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کس کو پوچھ رہے؟ اے موسیٰ تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے؟ ارے میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دار و قطار رونے لگے۔ اللہ پہلے سوال کا جواب تو دے دیا قیامت آئے گی، اللہ یہ بھی بتا دیا قیامت میں کیا کیا ہوگا، لیکن اللہ میرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ زار و قطار اللہ کے خوف سے رونے لگے، روتے روتے فخر موسیٰ ساجدہ، حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے، حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے اور وہ پہاڑ کے اوپر سجدے میں لوٹ پوٹ ہو رہے۔ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے بچنے کا کیا راستہ ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا ارفع راسک یا موسیٰ، اے موسیٰ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے سر اٹھایا، کہا اللہ میرے بچنے کا راستہ مجھ کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے پیدا کرنے والا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، آج میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پر آنا، اس راستے پر آنا۔ راستے پر آنے میں دیر ہو سکتی، بغیر حساب کتاب جنت سے بھیجنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرے بچنے کا راستہ مجھے معلوم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سر اٹھاؤ، اے موسیٰ سر اٹھاؤ، پیار سے سر اٹھاؤ، میں ایک راستہ بتاؤں گا، ایک کام کرنا، قیامت میں تم بچ جاؤ گے۔ بولو قیامت میں تم۔ اور اللہ نے پھر کیا فرمایا معلوم؟ بہت پیاری بات، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی ساتھ میں کہو گے نا انشاءاللہ میں بہت پیاری بات کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی برسا دے میرے دوستوں، بہت پیاری بات۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اپنے سر کو اٹھاؤ، میں ایک راستہ بتاؤں گا، اس پر قیامت میں عمل کر لینا۔ میں ایک چیز بتاؤں گا، قیامت میں اس پر عمل کر لینا، بغیر حساب کتاب کے موسیٰ جنت میں جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ تم نہیں، اے موسیٰ تم نہیں، قیامت تک آنے والا انسان اسی راستے پر چلے گا، اسی ڈگر پر چلے گا، اسی نتیجے پر چلے گا۔ جیسے تم جنت میں جاؤ گے، میرا وہ بندہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی وہ سارا غم ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اسی کا اللہ خود فرماتے ایک راستہ بتاؤں گا، اس پہ عمل کرنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اور تو نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا بندہ یہ عمل کرے گا، میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور بہت خوش و خرم فرمایا اللہ بتا دے وہ راستہ کون سا ہے کہ قیامت کے قیامت کی ہولناکی سے بچوں، قیامت کی خطرناکی سے بچوں، قیامت کے عجیب و غریب منظر سے بچوں۔ اللہ بتا دے وہ کون سا راستہ ہے کہ جس سے میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، تیرے بچنے کا راستہ اور قیامت تک آنے والے میرے بندوں کے بچنے کا راستہ یہ ہوگا اے موسیٰ قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہو، اگر تجھے بچنا ہو تو میرے آخری نبی کو تلاش کر لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو سننا بہت پیاری بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میرے آخری پیغمبر، میرے آخری نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کو تلاش کر لینا، اور جب وہ تجھے مل جائے ان کے چہرے کو دیکھ کر ایک مرتبہ درود پڑھ لینا۔ تیرے درود پڑھنے میں دیر ہو سکتی لیکن جنت کے بھیجنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اے تکبیر، اے تکبیر۔ اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، روتا ہے دل، روتا ہے میرے دوستوں، ایک عجیب بات بتاؤں، بہت پیاری بات ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا۔ ارے بولو نا میرے آخری نبی کو۔ اسے کہ قیامت کا میدان تو بہت لمبا چوڑا گھچاگچ بھرا ہوگا، اربوں خربوں نہ جانے کتنے انسان اور جنات۔ اسے قیامت کے میدان میں تو درندے بھی ہوں گے، چرندے بھی ہوں گے، پرندے بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا۔ ارے بولو میرے آخری نبی کو۔
کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نبی کہیں ہوگا، اس کی امت کہیں ہوگی. ارے حضرت آدم کہیں کنارے پر کھڑے ہوں گے تو ان کی قوم کہیں اور کھڑی ہوگی. حضرت یوسف کوئی کونے میں ہوں گے تو ان کی امت کہیں ہوگی. حضرت سلیمان کہیں ہوں گے، ان کی امت کہیں ہوگی. حضرت موسیٰ کہیں ہوں گے، ان کی امت کہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کہیں اور ہوگا، اس لیے میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا. لیکن اے بروڈا کے مسلمانوں، ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی الگ ہوگا، اس کی امت الگ ہوگی. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں، جہاں تم ہوں گے تمہارے بیچ میں خود موجود رہوں گا. ضرورت پڑے گی ہم کو ڈھونڈنے کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہاں میرے امتی ہوں گے، سننا بہت پیاری بات ہے، ساتھ میں کہنا ذرا نعرہ تکبیر، اللہ قبول فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کھڑی ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا میں بیچوں بیچ رہوں گا. کہاں رہوں گا؟ بیچوں بیچ رہوں گا. نور کے ممبر پر کھڑا رہوں گا. ارے موتیوں کا ممبر ہوگا، میرے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، میرے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا، میرے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور میرا امتی مجھے دیکھتا جائے گا اور میں اس کی سفارش کرتا چلا جاؤں گا. صلی اللہ. تو حضرت موسیٰ کو تو ڈھونڈنا پڑے گا، ہم کو ڈھونڈنا. ارے سب بولو بھائی ہم کو ڈھونڈنا. بھائی اتنے سارے مجمع میں کوئی بیچ میں کھڑا ہو تو نظر آوے کہ نہ آوے؟ ارے بولو نا، اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہو تو نظر آوے کہ نہ آوے؟ آوے. حالانکہ یہ جو لائٹیں جلی ہوئی ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ پاور، بولو نا، اس کا اتنا کوئی زیادہ پاور. پھر بھی یہ پورے مجمع میں اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہو جائے، بتاؤ ہم کہیں گے ہاں یعقوب بھائی کھڑے ہوئے، آدم بھائی کھڑے ہوئے، ارے کہیں گے نہیں ایوب بھائی کھڑے ہوئے. حالانکہ یہ اس کا کوئی پاور. تو میرے دوستو جب قیامت کی اس بھرے میدان میں جب ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ کے چہرے کا جو نور ہوگا یہ تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے نبی کے چہرے کا نور ایسا نور ہوگا، ایسا نور ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ نور ہوگا جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے لیا گیا ہوگا. میرے دوستو، اور ہمارے نبی کا چہرہ کیسا چمکتا ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کو دیکھا تھا. حضرت موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا. بولو اللہ کو. ارے بولو نا اللہ کو. صرف ایک پہاڑ پر تجلی دیکھا، اللہ کے نور کو دیکھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور بے ہوش ہو گئے. 1 سیکنڈ دیکھا. کتنی سیکنڈ دیکھا؟ یہ اللہ کے تجلی کو دیکھا، بے ہوش. کتنی سیکنڈ دیکھا؟ اللہ خود کہتے ہیں یہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے. فلما تجلى ربه للجبل، 9واں پارہ. کون سا پارہ؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ فرماتے میرے تجلی کو حضرت موسیٰ نے 1 سیکنڈ دیکھا. کتنی سیکنڈ؟ اور حضرت موسیٰ 1 سیکنڈ دیکھا. تو حضرت موسیٰ جب واپس ہوش میں آئے نا تو آپ کے چہرے پر نور، آپ کی آنکھوں میں نور. ارے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. ارے بولو اللہ کو دیکھا. ساتھ میں بولو اللہ کو دیکھا. اللہ کی تجلی کو دیکھا ہے. اور وہ بھی کتنی دیر دیکھا ہے؟ 1 سیکنڈ دیکھا. پھر بھی حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور اور حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں نور. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے 40 قدم دور. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے 40 قدم دور کالا پہاڑ، کالی رات اور پہاڑ کی کالی چوٹی. اس کالی چوٹی پر چھوٹی سی کالی چوٹی. حضرت موسیٰ کہتے 40 قدم دور سے مجھے نظر آیا کرتی تھی. 40 قدم دور کالا پہاڑ، کالی رات اور چوٹی، اور اس چوٹی پر چھوٹی سی کالی چوٹی. حضرت موسیٰ فرماتے میں نے 1 سیکنڈ اللہ کی تجلی دیکھی. میری آنکھ میں وہ پاور آیا کہ 40 قدم دور میں کالی چوٹی کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتا تھا. تو ہمارے نبی نے تو معراج میں ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا. ہمارے نبی نے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا. تجلی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا. تو وہ نبی قیامت کے میدان میں جب ہمارے بیچ میں کھڑے ہوں گے، ارے نور نکل
میں اور پہنچتا ہوگا خدا کے عرش پر. ہم تو بیچ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب سوال ہے، یہیں سے میں خواجہ غریب نواز کے حالات پر جاتا ہوں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت میں بچنے کا راستہ مل گیا الحمدللہ. ارے بولو ملا کہ نہیں ملا؟ ایسے خاموش رہو گے تو تھوڑی چلے گا. ارے بولو نا، قیامت میں بچنے کا راستہ مل گیا. یہاں بیوی سے بچا نہیں بچا، وہاں قیامت میں بچا. ارے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ بچنے کا راستہ ملا یا نہیں ملا کہو. یہ بہت سے لوگ ایسے نا جو سمجھتے نہیں تھے کہ آدھا بیان سوتے ہیں آدھا بیان سنتے ہیں. کوئی خان پٹھان تو نہیں ہے بھائی؟ حافظ نور الدین تو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اسی کے آدمی کا بھی ایک مرتبہ کوئی تھا بیچارہ، ٹھنڈی ٹھنڈی رات، ٹھنڈی ٹھنڈی رات، اور اس نے ایک چھوٹی سی بلی کو ٹھنڈے پانی سے نہلاتا ہے. ارے ٹھنڈی رات ہے، چلچلاتی ٹھنڈی ہے، اور کس کو نہلاتا ہے؟ بلی کو. تو بیچارہ کوئی میرے جیسا وہاں سے گزرتا ہوگا، کہا کہ وہ بھائی صاحب یہ کیا کرتا، ٹھنڈی رات اور ٹھنڈا پانی اور بلی کو نہلاتا ہے، یہ مر جائے گی. نہیں مرے گی، غسل فرض ہے. خیر اب کیا بولے نہیں سمجھنے والے کو کون سمجھاوے. اب چلا گیا، میرے جیسا کوئی تھا چلا گیا، واپس آیا دیکھا بلی مری پڑی. بلی مری. میں نے کہا تھا نا کہ مت نہلا، بلی مر جائے گی. میرے نہلانے سے نہیں مری، وہ تو نچوڑا تو مر گئی. سمجھے بھائی، سمجھے؟ ایسی الٹی سمجھ کبھی مت رکھنا. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ موڈ فریش ہو جائے. قیامت میں بچنے کا راستہ الحمدللہ ہم بروڈا والوں کو مل گیا. ارے پوری امت کو مل گیا. کیا راستہ؟ بہت آسان ہے. قیامت کا دن ہوگا. ارے دیکھو بہت آسان ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہوں گے، کہو صلی اللہ ہو. نور کے منبر پر ہوں گے، کہو صلی اللہ ہو. ارے موتیاں جڑی ہوئی ہوگی، کہو صلی اللہ ہو. آپ کے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، صلی اللہ ہو علیہ وسلم. ارے آپ کے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم. ارے آپ کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے فرمایا محبوب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، سامنے ہے. ایک بار چہرے انور کو دیکھ لے. ارے ایک بار چہرے انور کو دیکھ لے اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا. ارے معلوم ہوا قیامت میں نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہو گیا. آسان معاملہ. صرف کیا کرنا ہے؟ قیامت کے میدان میں نبی کے چہرے کو نہیں، سب بولو نبی کے چہرے انور کو، اور کیا پڑھنا ہے؟ ارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ. خاموش کوئی نہیں رہے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، ہمارے نبی فرماتے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل کریں گے. بولو سبحان اللہ. آگے چلے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑے گا، 10 مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی 100 رحمتیں نازل کریں گے. ایک مرتبہ پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل کرے، 100 مرتبہ پڑھے، ارے 10 مرتبہ پڑھے اللہ 100 رحمتیں نازل کرے. اب مجھے جو آپ کو بتانا ہے نا مین چیز، وہ ہم کو عمل کرنا. سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر روزانہ، مرد یا عورت سب، جو مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے. کون کون تیار ہے؟ بولو ہاتھ اوپر کرے بھائی. آج سے ایک وعدہ کر لو کہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب صرف ثواب سنتے جانا کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے پر ہم کو کیا ملتا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں اس پر نازل کریں گے.
کتنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رحمتیں اس پر نازل کریں گے۔ نمبر 2، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھے۔ ہمارے نبی فرماتے قیامت کے میدان میں آئے گا، قیامت کے میدان میں وہ مرد آئے گا، وہ عورت آئے گی جو 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھے۔ ہمارے نبی فرماتے اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ 2 فائدے ہو گئے نا، آگے چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، کل قیامت میں آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، یعنی ہمارے نبی فرماتے یہ میرا وہ امتی جو 100 مرتبہ درود پڑھے، یہ میرا وہ امتی جو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور قیامت میں اللہ کے دربار میں آیا تو بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھا فائدہ ابھی سے سبحان اللہ کہہ دو، یعنی ایڈوانس سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، کیونکہ اتنا بڑا فائدہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا حوض کوثر پر میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی اسے عطا کروں گا، اور جسے میں پانی عطا کروں گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا چاہیے میرے پیارو؟ اتنا بڑا انعام تو گندگی والے سب تیار ہے کہ روزانہ، آج سے ہمارا پہلا کام روزانہ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے پوری زندگی تیرے کلمے والی تھی، آج میرے پاس آیا تو بھی تو کلمے والا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے قیامت میں سفارش کروں گا، حوض کوثر پر جام کوثر عطا کروں گا، اور جس نے جام کوثر پی لیا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو چلو جنت میں جانے کے لیے پہلا کام یہ پورا مجمع طے کرے روزانہ کتنی مرتبہ؟ اور 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دم ایزی وے کیسا پڑھنے کا معلوم، جو ہمارے اکابرین نے سکھایا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 10-15 مرتبہ یہ پڑھ لو، پھر ایک بار درود ابراہیم پڑھو، پھر 10-15 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھو، انشاءاللہ 10 منٹ میں بغیر حساب و کتاب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 10 منٹس اونلی، کتنی؟ 10 منٹ۔ اور درود ابراہیم بیچ بیچ میں پڑھتے رہنے کا، پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے سارے گندے دی والے میرے بھائی اور میری محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں سب لوگ ارادہ کر لو کہ آج سے انشاءاللہ یہ مجلس مکمل ہوگی، جب تک ہماری جان میں جان ہوگی روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے۔ اچھا ہم درود پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم پڑھے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں پڑھے تو ان کا کوئی نقصان۔ یہ تو اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ درود پڑھو، ہم پڑھیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
تسلیما. بولو اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ انسانوں درود پڑھو. پورا مجمع صاحب میں سبحان اللہ کہنا. ہمارے نبی پر تو انسان بھی درود پڑھے, بولو سبحان اللہ. جنات بھی درود پڑھے, بولو سبحان اللہ. ارے جنگل میں رہنے والا درندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے, بولو سبحان اللہ. اڑنے والا پرندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے, بولو سبحان اللہ. چلنے والا چرندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے, بولو سبحان اللہ. سمندر میں بہنے والی مچھلیاں بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے. بلکہ کتابوں میں لکھا 18,000 مخلوق سب مل کر ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. تو سارے لوگ ہمارے نبی پر درود پڑھتے. لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا جھٹکا آئے گا, سب ختم. نہ انسان, نہ جنات, نہ چرندے, نہ درندے, نہ پرندے, نہ سمندر کی مچھلیاں. قیامت کا جو پہلا جھٹکا آئے گا نا, سب بجھ جائیں گے. بولو سب. جیسے لائٹ جل رہی ہے بجھ جائے, اندھیرا, اسی طرح قیامت کا پہلا جھٹکا آئے گا, سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا, سورہ یاسین ہو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا جھٹکا لگے گا, ایسے چیخ و پکار ہوگی. اللہ فرماتے انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے سب کے سب بولو ختم. تو سوال ہوتا ہے سب ختم ہوں گے, پھر ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ سب تو ختم ہو گئے, پھر ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ فرماتے تو فکر مت کر, میرے فرشتے درود پڑھیں گے. میرے آسمان کے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا, فرشتے بھی ختم. نہ حضرت جبرائیل باقی, نہ حضرت اسرافیل, نہ حضرت میکائیل, نہ حضرت عزرائیل علیہ السلام, کوئی فرشتہ باقی نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں سورہ یاسین میں دوسری جگہ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ ایسا جھٹکا آئے گا, نہ انسان, نہ جنات, نہ چرندے, نہ درندے, نہ پرندے, نہ فرشتہ. تو سوال ہوتا ہے اللہ اب ہمارے نبی پر کون درود پڑے گا؟ اب تو فرشتے بھی نہ رہے. اللہ فرماتے تو فکر مت کر, میں خدا, میں اللہ خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا. بولو میں مصطفیٰ خود اپنے محمد پر درود پڑھوں گا. اسی کو اللہ نے فرمایا, پورا مجمع پڑھے گا, اسی کو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے تم درود پڑھتے رہنا, جب تمہارا خاتمہ ہو جائے گا میرے فرشتے درود پڑھیں گے. میرے فرشتے جب یہاں سے چلے جائیں گے اللہ فرماتے میں خود اللہ اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا. تو جس مصطفیٰ پر اللہ درود پڑھے ان کو ہمارے درود کی ضرورت. یہ تو احسان ہے کہ ہم کو توفیق مل جائے. تو کون کون پڑھنے کو تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ بعد میں پلٹ تو نہیں جاؤ گے نا, محبت کے ساتھ بولو نا, پڑھو گے درود پاک. اچھا آپ درود پاک پڑھنے والوں میں ایک واقعہ سنا دو, سنیں گے سب انشاءاللہ. قیامت آئے گی. ارے گندے بھی والے بولو نا, اتنے جوانوں نے محبت سے بلایا, بولتے نہیں. بولو قیامت آئے گی. نہیں صحیح بولو نا, آئے گی. آپ لوگ نہیں بولتے, میرے کو لگا گندے کو سائڈ پہ کر دیں گے. لیاقت بھائی ایسا تو ہونے والا ہے نہیں. پورا مجمع بولے نا قیامت آئے گی. میرے ساتھ میں پڑھے قیامت آئے گی. القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. مطلب ہے کہ قیامت آئے گی. اور آپ سب کو آج میں بتا دینا چاہتا ہوں قیامت میں سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی, سب سے ڈینجر, سب سے خطرناک منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا.
اللہ کے ہاتھ میں، یا آپ نے دکانوں پہ ترازو دیکھا ہوگا، کسی دکان میں چھوٹا، کسی دکان میں بڑا، کسی دکان میں اور بڑا، کسی دکان میں اور بڑا. اللہ کے ہاتھ میں جو ترازو ہوگا کتنا بڑا ہوگا. وہ ایک نبی گزرے، حضرت داؤد، ساتھ میں بولو کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ایک نبی گزرے ہیں، ان کو آسمان سے کتاب ملی، زبور. بولو کون سی کتاب ملی؟ زبور. اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام تو نبی تھے، کہنے لگے اللہ یہ آسمان سے جو کتاب ملی ہے زبور، اس میں لکھا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، تو اللہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ ترازو کیسا ہوگا؟ اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے داؤد تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ میرا ترازو کیسا ہوگا. بولو سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کچھ دن کے بعد اللہ بتانا، اللہ ایک بار آنکھیں کھولتا ہوں، اللہ بتا دینا ترازو کیسا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے داؤد مت تمنا کرو، تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ میرے ترازو کو دیکھے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ کہا نا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ آؤ آگے آؤ، آنکھیں کھولو، میں پردہ اٹھاتا ہوں. ترازو دیکھا، حضرت داؤد بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے. جب بے ہوش ہو گئے تو اللہ نے فرمایا دیکھنا ہے؟ کہا نہیں، کبھی نہیں دیکھنا ہے اللہ کبھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا تھا وہ ترازو، کیا تھا، کیا آپ بے ہوش ہو گئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ترازو اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا کہ میرے اللہ کی قسم ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے سامنے ایک چھوٹی انگوٹھی کی طرح نظر آئے. اتنا بڑا اللہ کا ترازو ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے سب سے خطرناک منزل جب اللہ ایسے ترازو لے کر، اور دائیں پلہ جس کا بھاری وہ جنتی، اور برائی کا پلہ بھاری اللہ حفاظت فرمائے جہنمی. یہ قرآن میں لکھا، اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ فرماتے جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. لیکن گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا نا، بہت مار، بہت خطرناک جہنم. اب میں آپ کو حدیث سناؤں. قیامت میں ایک امتی آئے گا، بولو سبحان اللہ، اور اس کا برائی کا پلہ بھر گیا، کیونکہ اس نے دارو بھی پیا، شراب بھی پیا، سودی کاروبار بھی کیا، نمازیں بھی چھوڑا، روزے بھی چھوڑا، نافرمانیاں کی. اس کا برائی کا پلہ پورا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، او فرشتوں اس کے ہاتھ میں کڑی ڈالو، پاؤں میں بیڑی ڈالو، اور گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دو. تو وہ کہے گا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. بہت روئے گا. اللہ کہیں گے تو کتنا بھی رو، خون کے آنسو رو، اب معافی نہیں. دنیا میں رویا ہوتا میں تجھے معاف کر دیتا. اب تو قیامت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، یہ تو فائنل ہے. اب یہاں پہ رونا ہونا کام نہیں آئے گا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے ہاتھوں میں کڑی ڈالو، پاؤں میں بیڑی ڈالو، گھسیٹو، اس کو گھسیٹو اور جہنم کی طرف لے جاؤ. وہ پھر کہے گا اللہ اللہ میرے کو بچا لے، اللہ میرے کو جہنم میں بہت ماریں گے، اللہ مجھے جلا جلا کے کالا کر دیا جائے گا، اللہ مجھے پیٹ پلایا جائے گا، اللہ مجھے خون پلایا جائے گا، اللہ بڑے بڑے کانٹے میرے گلے میں اٹکا دیے جائیں گے، اللہ لوہے کے کوڑے مجھے مارے جائیں گے، میرا سر پھوڑا جائے گا، اللہ میری آنکھوں کو نکال دیا جائے گا، اللہ میرے کو بچا لے، اللہ میرے کو بچا لے. اللہ فرمائیں گے نہیں، جہنم مطلب جہنم. اتنے میں ابھی تو فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے، سامنے سے ایک شخص آئیں گے، بولو سبحان اللہ. جو شخص آئیں گے نا، اللہ کی قسم ان سے خوبصورت کوئی نہیں ہوگا. وہ جمیل بھی ہوں گے، وہ حسین بھی ہوں گے، وہ خوبصورت بھی ہوں گے، وہ چمکتے بھی ہوں گے، وہ دمکتے بھی ہوں گے، وہ تابا بھی ہوں گے. وہ سورج بھی اس کے سامنے ماند پڑتا ہوگا، چاند بھی اس کے سامنے ماند پڑا. وہ شخص آئیں گے اور آ کر فرشتوں کو کہیں گے تھوڑی دیر کے لیے روک دو، تھوڑی دیر کے لیے ان کو سائڈ پہ کر دو. سائڈ پہ کر دیا، کہا ہاتھوں میں سے کڑی نکالو، پاؤں میں سے بیڑی نکالو. اور پھر وہ شخص ہے نا، ایک روایت میں کاغذ کا ٹکڑا یا چمڑے کا ٹکڑا اس کے نیکی کے پلے میں یوں اوپر سے ڈالیں گے تو نیکی کا پلہ جھک جائے گا،
اور برائی کا پلہ اوپر ہوگا اور اعلان ہوگا جا اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. اسی وقت اعلان ہوگا, اسی وقت اعلان ہوگا. جیسا نیکی کا پلہ جھکے گا برائی کا پلہ اوپر ہوگا. اللہ کی طرف سے آئے گا اے فرشتوں ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ. اب رحمت کے فرشتے آئیں گے اور اللہ اس بندے کو کہیں گے تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا مگر ابھی ابھی تیرے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں جاؤ. وہ بندہ نہیں جائے گا. بولو بندہ. اللہ کہیں گے جاؤ. نہیں, یہ کون آئے, ان سے ملاقات کرنا ہے. یہ آئے کون ہے, ان سے ملاقات کرنا ہے. قریب جائیں گے, جا کر کہیں گے آپ کون ہیں, آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ کے سامنے تو چاند بھی مان پڑ گیا ہے, آپ کے سامنے سورج بھی کچھ نہیں, آپ کون ہیں. آواز آئے گی سامنے سے میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ. وہ گنہگار جب کہے گا آپ میرے نبی, میرے جیسے گنہگار کے سامنے آپ میرے نبی, اور وہ آپ نے کیا رکھا, کیا رکھا. کہا زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا میں نے جمع کیا, آج اس کو رکھ دیا, اور اسی درود کے صدقے اللہ نے تیری جہنم کو جنت سے بدل دیا. تو میرے پیارو اب تو بتاؤ نا کون کون پڑھے گا درود پاک. بولو پڑھیں گے.